अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह लुक़मान आयत नंबर 6, जिसका मुतालिया कल वाली क्लास में भी चलता रहा, आज भी उस पर नज़रसानी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आयत नंबर 6 सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ इस तरह बयान फरमाता है, और इंसानों में से कोई ऐसा है जो कलाम दिल फरेब खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते के से इल्म के बगैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अज़ाब है। यह है आयत नंबर 6, जिसकी तफसील हमने मुख्तलिफ मद्दों के साथ देखने की कोशिश की। इस आयत के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको लौल हदीस के सिलसिले में तफसीलात की मालूमात फराहम करता है। लौल हदीस वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें इंसान गर्खाब होकर, जिस गफलत में डूब कर आदमी अल्लाह के दीन की से गफलत का शिकार हो जाता है, उसकी लापरवाही का शिकार हो जाता है, और जो अहकाम व हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए अता किए हैं, जिसके करने का हुक्म दिया गया है, जिसके अकामत का हुक्म दिया गया है, उससे वो रूहगर्दानी करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मतलब जो है दलील के तौर पर इस तरह मतलब जो है बयान करता है कि इंसान हमेशा ये समझता है कि उसका जहन कभी मतलब जो है क्या होता है, उसकी तकलीफ का शिकार हो जाता है, या कभी उकताहट का शिकार हो जाता है, या बेजारगी का शिकार हो जाता है। और ऐसे हालात में वो मुख्तलिफ किस्म के ऐसी चीज़ें जिससे वो दिल लुभाने का जरिया बन जाए और जिसके ज़रिए से जहनी और बदनी उसे आसानियाँ और उसे आरामती मिल जाए, ऐसी चीज़ों की तरफ रग़बत इख्तियार करता है। ये दोनों किस्म की हैं। एक वो जो सुन्नत रसूल से साबित है, जिसके सिलसिले में अल्लाह और अल्लाह का रसूल फराहम हमें मालूमात देता है कि ऐसी चीज़ें करने की ताकीद भी करता है। रहा मतलब जो है ऐसी चीज़ें जो शैतान अपनी वरगलाहट के साथ मुख्तलिफ मद्दों के साथ मेरे और आपके सामने आता है और कहता है कि ये काम करो, और इंसान इसमें उलझ पड़ता है जिसकी मुझे और आपको सुन्नत रसूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम इससे मनायत करते हैं, इसकी ममनू होने की दलील पेश करते हैं और कहते हैं कि ऐसे काम तमाम मतलब जो है इस्लामी नुक्ते नज़र से सही नहीं है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अगर हम आगे बढ़ के देखा जाए तो एक हदीस मुबारका में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी तुम अपने कुलूब को कभी कभी आराम दिया करो, जिससे कल्ब व दिमाग की तफरी और इसके लिए वक्त निकालने का जवाब साबित हो जाए। यानी आदमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस मुबारका के जरिए से ये ज़रूर फरमाया कि अपनी जहनी मतलब जो है इस थकावट को और उकताहट को और बेजारगी को और उसकी बीमारी को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए मतलब जो है इजाज़त दी गई है कि क़ल्ब और दिमाग की तफरी का काम सामान फराहम किया जाए। और वो सामान कौन सा है जिसे हमने कल हदीस मुबारका में तफसील के साथ देखा था, जिसमें तीरंदाजी की मतलब जो है ताकीद की गई, जिसमें घुड़सवारी की ताकीद की गई, और जिसमें जो है दौड़ लगाकर भागने की ताकीद की गई। और उनमें तमाम एतबार से, जिस्मानी एतबार से, जहां इंसान के जिस्म को हम मतलब जो है वर्जिश के नाम पर अगर इसकी सलामती चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में तमाम अहकामात के सिलसिले में कहा गया कि वो मतलब जो है जायज़ मद्दों में करार दिए जाएंगे, और इसके करने की ताकीद मुझे और आपको मुख्तलिफ मद्दों के साथ मिलती है। मोहतरम सामीन कराम, इन तमाम बातों को जो कल के साथ आज मतलब जो है देखेंगे, वो ये है कि इन तमाम चीज़ों के साथ जहाँ लउल हदीस के मद में आता है कि मुख्तलिफ ऐसे काम जो उस वक्त के दौर में भी किए गए, जहाँ मुख्तलिफ तरीके से लोगों की जहनीतों को दूर कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई, इन्हें मुख्तलिफ तरीके से उन्हें मतलब जो है परेशान किया करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में लोग मतलब जो है उलझ कर रह गए, और उसके नतीजे में जहां अकामत दीन का काम सरंजाम देना चाहिए था, वहां उससे दूरी इख्तियार करने लगे। उसी के सिलसिले में ताकीद की गई कि वो सारे काम मतलब जो है गलत हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह के खेल मतलब जो है रुनमा हुए, जिसमें मुख्तलिफ तरीके के मतलब जो है मुतालिए की मद में मुख्तलिफ मतलब जो है ऐसी चीज़ें जो किताबों के लिए बेहयाई फराहम करती हैं, या वक्त का ज़िया चाहती हैं, या फिर फितने बर्पा करती हैं, ऐसी
چیزوں سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ جہاں نظروں سے مطلب جو ہے ایک دوسرے کا دیکھنے کی بات آتی ہے وہاں کہا گیا کہ ایسے سارے مطلب جو ہے وہ چیزیں جو لولا حدیث میں آتے ہیں جیسے مطلب ٹی وی سینما بینی وہ تمام چیزیں بھی مطلب جو ہے منعیت کی گئی اور اس کے علاوہ اہم ترین مطلب جو ہے شقیں بھی بتائی گئی کہ انسان مطلب جو ہے وقت گزاری کے لیے دل کو لبھانے کے لیے گانے سننے کا اہتمام بھی مطلب جو ہے ایک رواج ہے جو انسان اس دل کی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے سامان فراہم کرتا ہے. تو اس کے لیے مطلب جو ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول جو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے وہ تاکید کرتا ہے کہ انسانوں کو مطلب جو ہے یہ دل لبھانے کے لیے گانا مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے خراب چیز نہیں ہے. اس کی گانے کی اجازت مطلب جو ہے ہمیں دی گئی ہے اس کے لیے کہ انسان مطلب جو ہے کچھ گاتا ہے کچھ سناتا ہے کچھ بولتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا دل مطلب جو ہے لب جاتا ہے. اس کے لیے اجازت دی گئی جس کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشعار بینی مطلب کی جاتی ہے. اشعار مطلب جو ہے ادب کے لحاظ سے مطلب جو ہے مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں جس میں کچھ مطلب جو ہے گانا مطلب جو ہے ایک دوسرے کو سنایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اسی مد میں آتی ہیں. اسی کے لیے اگر وقت کے رسول کی مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے نگری میں جا کر دیکھا جائے جہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک عورت انصار کے یہاں مطلب جو ہے شادی ہو رہی تھی اور وہاں مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا اے عائشہ ان کے ساتھ لو یعنی تفریح اور تباہ کا کوئی سامان نہیں ہے کیا کیونکہ انصار لو کو پسند کرتی ہیں. کون سے لو کہ وہ مطلب جو ہے گانا گاتی ہیں گانا سناتی ہیں دف بجاتی ہیں. اس طرح مطلب خوشیوں کے موقع پر گانے کی مطلب اجازت وقت کے رسول نے دی اور پوچھا کہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کیا مطلب جو ہے وہاں مطلب جو ہے اس طرح کے کام نہیں ہے کیا یہ مطلب جو ہے پوچھا گیا. اور اگر آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اس گانے کے سلسلے میں بھی مطلب جو ہے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو دو لڑکیاں ایام منا میں مطلب جو ہے گانا بجا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسکرا اٹھے. تو ایسے وقت میں کچھ لوگ مطلب جو ہے جس میں صحابہ کرام تھے وہ جا کر روکنے کی کوشش کرنے لگے. تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور کہا کہ آج عید کا دن ہے انہیں گا لینے دو. تو یہ تمام چیزوں سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ گانا کی مطلب جو ہے اجازت ضرور اسلام مجھے اور آپ کو فراہم کرتا ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ تاکہ اس سے دل لب جائے. مگر مطلب سوال یہ آتا ہے کہ وہ کون سے مطلب جو ہے کیا ایسے گانے ہیں جس کی ممانعت بھی رکھی گئی ہے. کیا اللہ کا رسول اور اللہ رب العالمین کچھ چیزوں سے مطلب منعیت کرتا ہے؟ ہاں ضرور فقہ اعتبار سے کچھ گانوں کے سلسلے میں وہاں مطلب جو ہے باؤنڈریز اور حدود مطلب جو ہے متعین کرتے ہیں کہ دل کو لبھانے کے لیے اشعار کا بولنا اشعار کا گنگنانا اور مطلب جو ہے گانا اس کی اجازت اسلام ضرور دیتا ہے. مگر حدود الہی لازمی طور پر انسانوں کو عطا ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں مطلب جو ہے دھیان رکھ کر مطلب جو ہے اشعار سازی کی جائے اور ادب کا استعمال کیا جائے. اس کے لیے پہلی چیز مطلب جو ہے اس میں ترغیب دلائی گئی کہ گانے کے اندر اگر ایسی مطلب جو ہے میوزک یا ایسا مطلب جو ہے ساز بجایا جائے جس کے نتیجے میں دل کے اندر ایک عجیب جذبات کا مطلب جو ہے سیلاب امڑنے لگ جائے جس کے نتیجے میں انسانی جنسی مطلب جو ہے خواہشات جنم لینے لگے. کہا گیا کہ ایسی مطلب جو ہے میوزک ایسا گانا وہاں مطلب جو ہے حرام قرار دیا گیا. نمبر 2 کہ ایسا مطلب گانا جس کے اندر مطلب جو ہے بے حیائی کی مطلب کی تصویر نہیں بلکہ اس میں عکاسی کی گئی ہو ایسی تصویر بیان کی گئی ہو کہ جس کے اشعار کے نتیجے میں انسان فحاشی کی طرف بے حیائی کی طرف وہ آگے بڑھنے کے مطلب جو ہے اس کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہو. ایسے گانوں کے سلسلے میں اسے ممانعت قرار دی گئی اور اس کے لیے تاکید کی گئی کہ یہ حرام مطلب جو ہے چیزیں ہیں اس کی طرف مطلب بڑھنے کی حلت مطلب جو ہے پیدا کی گئی کہ ایسے مطلب جو ہے ہیجان انگیز مطلب جو ہے چیزیں اور فتنہ انگیز چیزیں نہ گنگنانے کی مطلب جو ہے اسے اجازت ہے اور نہ اسے اشتہار مطلب جو ہے کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے اسے معاشرے میں اس طرح پھیلانے کی مطلب جو ہے اسلام مجھے اور آپ کو اجازت دیتا ہے. پھر مطلب جو ہے گانے کے سلسلے میں مزید آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ایسے گانے جس کے اندر شرک اور بدعت مطلب جو ہے کوٹ کر بھرا ہوا ہو اور اس کے ذریعے سے شرک اور بدعت کی مطلب کی عکاسی ہوتی ہو جیسے مختلف ایسے گانے جس میں ہم مطلب جو ہے ولی اللہ کو مطلب وہ مقام
ہم دے دیتے ہیں جہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کو دینا چاہیے، وقت کے رسول کو دینا چاہیے، ایسے بھی شرکیہ کلام مطلب جو ہے معاشرے میں چلتے پھرتے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان گانوں کے سلسلے میں، ان مختلف مطلب اشعاروں کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس کی ممانعت بھی لازماً طور پر رکھی گئی ہے، اس کی اجازت اس میں مطلب جو ہے دی نہیں جاتی بلکہ اسے روکا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ گنگنانا، یہ مطلب گانا آج کے اپنے معاشرے کی طرف اگر نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو کیا مطلب آج معاشرے کے اندر جو اس آیت کے اندر کہا گیا کہ کلام دل فریب لا کر خرید کر مطلب جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا مطلب جو ہے حالات ایسے نہیں ہوئے ہیں؟ وہی حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے پکار پکار کر اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کس بات کا کہ تم شرک کرو گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے سامنے دنیا کو پھیلا کر رکھ دیا جائے گا اور تم اس میں مطلب جو ہے غرقاب ہو جاؤ گے۔ یہی وہ ڈر ہے جو انسان آج امت مسلمہ اسی مصداق میں اس میں گرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کہیں موبائل مطلب جو ہے اسمارٹ فون کے ذریعے سے، کہیں مختلف نیٹ کے مختلف مطلب جو ہے ویب سائٹس کے ذریعے سے، مختلف مطلب جو ہے ایسی محفلیں جہاں انسان مطلب جو ہے وہی حدیث مبارکہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قیامت کا آخری وقت ایسا بھی آئے گا جہاں ہر گھر کے اندر گانا مطلب بجے گا اور جہاں ہر گھر کے اندر ناچ مطلب جو ہے ناچا جائے گا۔ وہ دور کون سا ہوگا؟ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا تھا کہ ایسا کب ہوگا؟ کیا وہ دور آج نہیں آیا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اس ڈبے ٹی وی کے ذریعے سے یا اس مطلب جو ہے ڈبے جسے مطلب جو ہے اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے گھر کے اندر صبح کے اوقات، رات کے اوقات، ہر دن کا ہر لمحہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر گانا گاتے ہوئے، مختلف بھجن مطلب جو ہے بجتے ہوئے، مختلف قسم کی وہ بے حیائی کے تصاویر جو ویڈیو کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، اور جس میں انسان کا یہ حال ہے کہ میں اور آپ جہاں مطلب جو ہے اس وقت فی الحال واٹس ایپ کی مطلب جو ہے پرائیویسی کے سلسلے میں جو مطلب جو ہے میسیجز آتے جا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو میں اور آپ ایک ہی گنگا میں نہا رہے ہیں، اور اس کا یہ حال ہے کہ ہم اور آپ اتنے ایڈکٹ بن گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نہ اسے چھوڑ پاتے ہیں نہ اسے پکڑ پاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا اس کے ذریعے سے کوئی اقامت دین کا کام ہو رہا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے اللہ کے احکامات و ہدایات کے نفاذ کے لیے کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، یا پھر اس کے ذریعے سے ایسی چیزیں مطلب سنی جاتی ہیں جس کے سننے کی ممانعت قرآن اور سنت مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ یہ لؤ الحدیث ہے، اس کی مطلب تاکید مجھے اور آپ کو مطلب قرآن و سنت دیتی ہے؟ تو کیا اس کے ذریعے سے میں اور آپ مطلب جو ہے سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کے ذریعے سے پھر اس میں غرقاب ہونے کی ضرورت ہے؟ سوچیے اور غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ رہ گیا مطلب جو ہے وہ حصہ جسے سینما بینی کہا جاتا ہے۔ سینما بینی وہ مطلب جو ہے مقام ہے جہاں پہلے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر تھیٹر ہوتے تھے، وہاں پر لوگ جا کر دیکھا کرتے تھے۔ آج مطلب جو ہے وہ تھیٹر ہر گھر کے اندر موجود ہے، وہ تھیٹر ہر مطلب جو ہے اس چھوٹے سے موبائل کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ اس کے اندر ہم گھر بیٹھے ہر لمحے، ہر مطلب جو ہے پل، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہر قسم کی مطلب جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فلم دیکھ سکتے ہیں، سیریل دیکھ سکتے ہیں، ڈرامےز دیکھ سکتے ہیں، مختلف قسم کے ویڈیوز مطلب جو ہے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جس مطلب جو ہے ڈبے کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، جس کے ایک ایپ جسے جو یوٹیوب کہا جاتا ہے، اس پر کھول کر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جس کے سلسلے میں مطلب جو ہے میں اور آپ پریشان رہتے ہیں کہ بچے مطلب جو ہے کہیں گمراہ ہو نہ جائے۔ کہ ہاں مطلب جو ہے اپنی زندگی کا ہم جائزہ لے کے دیکھیں، اپنا خود محاسبہ کر کے دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے کتنی مطلب جو ہے جہاں غض بصر کا حکم دیا گیا، کیا میری اور آپ کی آنکھیں غض بصر کے مطلب جو ہے احکامات کی مد میں اترتی ہیں؟ غور و فکر کیجئے۔ جہاں مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا ستر اس کا یہ چہرہ، اس کے اتنے ہاتھ اور پیر کے پنجے ہی مطلب جو ہے اس کا صرف ستر جو ہے یہ کیا ہے کھلے رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ باقی جسم کا پورا حصہ ستر میں آتا ہے۔ میرے اور آپ کے ویڈیو جو اس معاشرے میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں وہ کس مصداق میں ہیں؟ آج مطلب جو ہے ان ایپس کو کھول کر دیکھیے، ان ایپ کے ذریعے جہاں انسٹاگرام کے نام کے ساتھ مطلب جو ہے چلتا ہے، جہاں ٹک ٹاک کے نام پہ چلتا ہے، جہاں مطلب جو ہے
मुख्तलिफ हमारे पास जो अलग अलग किस्म के ऐप्स ऐसे ऐसे चलते हैं जिसके ज़रिए से लोग उसमें बच्चे ग़ुरक़ाब हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म के म्यूज़िक्स बजा कर डाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ डांस करके मतलब जो है डाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे अलग अलग किस्म के मतलब जो है चीज़ें उसमें अपलोड करते जा रहे हैं। और जिसकी बिना पर हमारे माँ बाप का, हम बहैसियत माँ बाप, हमारा ये हाल है कि हम अपने बच्चों को रोक नहीं पा रहे, वो उसमें ग़ुरक़ाब होते हुए चले जा रहे हैं। और वक्त का रसूल पुकार पुकार कर अपनी उम्मत मुस्लिमा को कहता है कि मैं मतलब जो है वो एक मतलब जो है ऐसा शख्स हूं जो एक भौरे की मानिंद है कि वो मतलब जो है गिरा पड़ता है आग पर और मैं उसे खींच कर बाहर निकालता हूं, वो मैं हूं। वक्त के रसूल ने कहा मगर वही जिम्मेदारी मुझे और आपको अदा करने की ताकीद की गई, मगर मेरी और आपकी जिंदगी का ये हाल है कि मैं अपने आप को और अपने खुद बच्चों को मतलब जो है जहन्नम की आग के उस आग में डालती भी चले जा रही हूं जहां उन्हें रोकने की मेरे अंदर ताकत है और ना मेरे पास इतना इल्म है कि उन्हें मतलब जो है रोकने के लिए कोई तलकीन हक की मतलब जो है दलील के साथ उनको बात पेश कर सकूं, और न मेरे पास मतलब जो है कोई ऐसी मतलब जो है राह नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है जिसमें मतलब जो है मैं उन्हें मतलब जो है चीजें फराहम कर सकूं। इन तमाम हालात में मेरी और आपकी जिंदगी का हाल जो इस आयत के रूह से मुझे और आपको बताया गया कि इस तमाम चीजें लउल हदीस में आते हैं और लउल हदीस आदमी को मतलब जो है पकड़ कर तबाह और बर्बाद करके रख देती है और इसकी पकड़ लाजिमन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास होगी। इसी के लिए फिक्र एतबार से देखा जाए तो फिक्र एतबार से मुख्तलिफ मतलब जो है चीज़ों की मुझे और आपको मतलब जो है खरीदो फरोख्त के सिलसिले में मुख्तलिफ अहकामात दिए जाते हैं। इसमें अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि लउल हदीस क्या है। आप मतलब रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 बार जोर देकर फरमाया कि खुदा की कसम इससे मुराद गाना है। क्या आज मतलब जो है ये गाने इस माशरे के मतलब जो है पूरे माहौल को कशीदा नहीं कर रहे हैं? हर जगह हर मतलब मोड़ पर मुझे और आपको गाने नजर आते हैं, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे वो मतलब जो है गुनगुनाते हुए नजर आते हैं जो मतलब जो है बेहयाई की या फिर जो छुपी रहने वाली चीजें हैं उसकी अक्कासी करते हुए मुझे और आपको मतलब जो है बच्चे नजर आते हैं। इनकी मतलब जो है रहनुमाई करते हुए हम उन्हें थालियां बजाते हैं, उन्हें उभारते हैं और उनके गाने को मतलब जो है सरेआम मतलब जो है बद लोगों को सुनाकर हम उन्हें शाबाशी भी फराहम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके नतीजे में खुद आप मतलब जो है फैसला करेंगे, खुद मैं फैसला करूंगी कि मेरे बच्चों को किस दहाने पे मैं पहुंचा रही हूं, मैं खुद कहां दहाने पर पहुंचा रही हूं और इसके नतीजे में मेरी और मौत का मतलब जो है जो हाल होगा वो क्या होगा हम खुद फैसला कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके सिलसिले में फिक़्ह कराम मतलब जो है मजीद रोशनी डालते हुए ये भी मतलब जो है हदीस मुबारका के जरिए से बताते हैं कि मुग़लिया औरतों का बेचना और खरीदना और इनकी तिजारत करना हलाल नहीं है और ना इनकी कीमत लेना भी हलाल नहीं है। इसके रूह से कहा गया कि नाचने गाने के लिए मतलब जो है औरतों को मतलब जो है बेचना या उसमें पार्टिसिपेट करना ये भी हराम करार दिया गया। जबकि इस सिलसिले में मैं और आप गौर करके देखें तो हमारे बच्चे मतलब जो है जहां मतलब जो है मॉडल्स बनकर मतलब जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मेरे और आपके बच्चे इस माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एक्टर्स बनने की कोशिश में मगन है और वो मतलब जो है बड़ी इंडस्ट्रीज काम पर मतलब जो है लगी हुई है और लोग उस पर मुतवज्जा हो रहे हैं और मैं और आप उन्हें आगे बढ़ाकर उसकी तरफ मतलब जो है गाइडलाइन भी दे रहे हैं और उन्हें फराहम भी कर रहे हैं। क्या इसके नतीजे में मेरे और आपकी मतलब जो है जिंदगी पर आपने कभी गौर किया? इसके नतीजे में मेरे और आपकी जिंदगी के हुलिये मतलब चेंज होने लगे हैं, शक्लें चेंज होने लगी हैं, स्टाइल चेंज होने लगा है, बोलने के अल्फाज मतलब जो है चेंज होने लगे हैं। इसके नतीजे में जो मतलब जो है अकामत दीन के काम के लिए जो जो चीजों की जरूरत थी वो सारे कुछ मतलब जो है चेंज होने लग गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना करते हैं कि इसका बिजनेस करना, इसकी तरफ इशारा करना, इसकी बढ़ोतरी देना, इसमें शिरकत करना सारे के सारे सिलसिले में कहा गया ममनू है और कहा गया ये हलाल नहीं है बल्कि हराम होने की मतलब जो है दलील पेश कर की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद रोशनी डालते हुए फुक़हा कराम मतलब जो है मजीद बताते हैं, कहते हैं कि लौडियों को गाने बजाने की तालीम देना और उनकी खरीदो फरोख्त करना हलाल नहीं है और इनकी कीमत भी हलाल नहीं है। क्या आज गाने के नाम पर इस तरह मतलब जो है हमारे पास मतलब जो है
कोशिशें नहीं हो रही हैं मुख्तलिफ तरीके से। हम मतलब जो है जहां इंडस्ट्री अलग काम कर रही है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खुद मतलब जो है मैं और आप देखते हैं कि बच्चे अपने मतलब जो है आवाज़ों को मुख्तलिफ किस्म के एक्ट करते हुए, मुख्तलिफ किस्म के मतलब जो है लग़वियात का इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ काम करते हुए अपलोड मतलब जो है वीडियो करते हुए नजर आते हैं। क्या मेरी और आपकी नज़र उनकी तरफ नहीं है? क्या मेरे और आपके वो पेपर मतलब जो है हद शुदा हैं? अगर ऐसा है तो फिर मतलब जो है अल्लाह के पास जवाब देने के लिए क्या मैं और आप तैयार हैं? इसका मुहासिबा करना यही अक्लमंदी है, इसकी तैयारी करना यही अक्लमंदी है, इसके साथ मतलब जो है अपनी सोच और विचार पैदा करना यही अक्लमंदी है, वरना तबाही और बर्बादी मेरे गले का और आपके गले का तोख बनकर रह जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गाने वाली लौंडी की महफिल में बैठकर इसका गाना सुनेगा, कयामत के रोज इसके कान में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा। कहा गया कि वहां पहले जमाने में जो हालात थे वो ये है कि वहां महफिलें सजाई जाती थी, उन महफिलों के नतीजे में उन्हें मतलब जो है मुख्तलिफ तरीके से वहां बैठकर मतलब जो है मजलिस सजाकर लोग गाने सुना करते थे। आज वो दौर नहीं रहा, वो गाने तो घर ही में सुनाई देते हैं और उस डब्बे के जरिए से मतलब जो है मैं और आप सुनते रहते हैं। वहां कहा गया कि अगर वो गाना बजाना अगर इस मतलब जो है फिक़्ह एतबार से, शरी एतबार से अगर सही नहीं है, तो कहा गया कि उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाएगा। क्या मैं और आप मतलब जो है इस सीसे को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या इसके लिए मैंने और आपने मतलब जो है अपनी मतलब जो है तैयारी के साथ इसको कबूल करने की मतलब जो है ताकत पैदा कर ली है? अगर कर ली है तो इसके लिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं की है तो अब भी वक्त है बदलने का और अपनी जिंदगियों को राह रास्त पर लाने का। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको बार बार इसकी ताकीद करता हुआ आगे बढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत के जरिए से दूसरी बात इसमें बयान फरमाता है, लौल हदीस के बाद कहता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे। लोग मतलब जो है ये काम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मतलब जो है ऐसी चीजें जो शैतानी वरगलाहट के नतीजे में माशरे में ऐसी ऐसी चीजों को लागू कर दिया गया है जिसमें इंसान गर्काब हो रहा है, जिसमें डूब रहा है और जिसके हुसूल में और जिसकी मतलब जो है चालाकियों में इस तरह गर्काब हो गया है कि वो मतलब जो है अकामत दीन के काम से मतलब जो है अपने आप को बरीउज़ जमा कर लिया है। इसी के नतीजे में इंसानों के पास इल्म जैसी कोई मतलब जो है हालत नहीं है। इसी मुसलमानी उम्मत का अगर हम अंदाजा लगा कर देखें तो हमारी उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है। जिस कुरान का मैं और आप जहां आज मुतालिया कर रहे हैं, इस कुरान मजीद के सिलसिले में आप अपने मतलब जो है दिल पर हाथ रखकर मतलब जो है खुद से सवाल कीजिए, क्या है कुरान मजीद की ये आयतें इसी तरह जिस तरह हम मतलब जो है पेश करके इसे समझने की कोशिश करें, क्या ये तमाम मालूमात आपके पास और मेरे पास मौजूद है? अगर नहीं है तो क्यों है? जबकि ये मेरी और आपकी गाइडलाइन वाली किताब है, ये मेरी और आपकी कसौटी वाली किताब है, ये मेरी और आपके रहनुमाई वाली किताब है। मगर इस कुरान को पढ़ने का रिवाज और इसको समझने का रिवाज मेरे और आपके पास से क्यों गुम हो गया है? इसलिए कि दुनिया फैला कर रख दी गई है। हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात के पुजारी मतलब जो है लोग इसमें मतलब जो है गिरने लग गए हैं और एक भौरों की तरह इन्हें मतलब जो है गिरते हुए, डूबते हुए, अपनी जिंदगियों को खत्म करते हुए मैं और आप देख रहे हैं। इसका हासिल यही है कि या तो मतलब जो है इसी तरह गिरते रहे तो वहां मतलब तबाही के दहाने पर पहुंचेंगे और सजा याफ्ता हो जाएंगे, और अगर इससे बचने की कोशिश की गई तो फिर कामयाब होने के इम्कानात हैं। इसी आयत के अंदर मतलब जो है ये हिस्सा बयान किया गया, कहा गया कि इस रास्ते से लोगों को मतलब जो है क्या करते हैं कि इल्म के बगैर मतलब जो है लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। उनके पास इल्म नहीं है कि कौन सा मतलब जो है ऐसा इल्म है जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मतलब जो है आसानियां फराहम करता है, मगर मुझे और आपको इल्म नहीं है। इसी के नतीजे में मैं और आप मुख्तलिफ मतलब जो है हमारी गुफ्तगुओं के नतीजे में अगर गौर करके देखा जाए तो जहां बात हो गई तो हम कहते हैं कि फलां सीरियल कितना अच्छा है, क्या आपने देखा? हम उन्हें मतलब जो है उसकी तरफ रुजू करने की तरफ उन्हें मतलब पुकार देते हैं, कई फिल्मों के सिलसिले में उन्हें मालूमात देते हैं, कई बाजार के मुख्तलिफ किस्म के ऐसे लग़वियात जिसकी तरफ लौल हदीस मतलब जो है इशारा करती है उसकी तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गेम्स के सिलसिले में मतलब जो है हम इशारा करते हुए नजर आते हैं, मुख्तलिफ मतलब जो है वो फॉरवर्डिंग मैसेजिंग जो मतलब जो है इंसानों की जिंदगियों के अंदर तबाही ला सकती है, मुझे और आपको कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान दे रही है। ऐसे मैसेजेस को लोगों के पास फॉरवर्ड कराते हुए
ہوئے उनको देखने पर मतलब जो है तैयार कराते हैं। इसके नतीजे में उसका हाल क्या है हमें नहीं मालूम कि इल्म सही है या नहीं है। इस इल्म की हमें कोई मतलब जो है मालूमात नहीं है। कुरान इस आयत के जरिए से कहता है कि ये वो बात है जो इंसान मतलब जो है बगैर इल्म के इस तरह की हरकतें करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे नमल आयत नंबर 22 में इस तरह बयान करता है, कहता है कि मैं इसे सख्त सजा दूंगा या इसे जबाह कर दूंगा, वरना इसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज्यादा देर न गुजरेगी कि इसे आकर कहा जाएगा कि मैंने जो मालूमात हासिल की हैं जो आपको इल्म में नहीं है सब सबह के मुतल्लक यकीनी इतला लेकर आया हूँ। यानी इस आयत के जरिए से जो अहम मतलब बात बताई गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें पकड़ेगा, उन्हें दबोचेगा और पूछेगा कि तुम्हें मतलब जो है वो तमाम मालूमात वो जो नहीं थी तो तुमने वहां लोगों में क्यों फैलाई, क्यों तुमने मतलब जो है लोगों को उस तरफ इशारा किया और किस तरह गुमराही में मुब्तला कर दिया, उस सिलसिले में उससे पूछ गुछ होगी। मगर मेरी और आपकी जिंदगी का क्या तज्जिया इस तरह किया जा सकता है कि मैंने और आपने जो किया है वो गलत है? क्या मेरे और आपके अंदर सोचने की सलाहियत इतनी है? सोचिए और गौर फिक्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फातिर आयत नंबर 28, 27, 28 में इस तरह बात को बताते हुए इंसानों को इल्मी तालीमात की उस नगरी में सही मतलब जो है गाइडलाइन फराहम करता है। इस तरह कहता है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके जरिए से हर तरह के फल निकाल लाते हैं और जिसे रंग मुख्तलिफ होते हैं। पहाड़ों में भी सफेद और सुर्ख और गहरी मतलब सयाह धारियां वाली पाई जाती हैं जिसे मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसी तरह इंसान और जानवरों और मवेशियों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही इससे डरते हैं। बेशक अल्लाह जबरदस्त और दरगुजर फरमाने वाला है। इस आयत के जरिए से अहम तरीन नुक्ता मुझे और आपको बताया गया। कहा गया कि अल्लाह का डर, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास और उसके सामने खड़े होकर अपना मतलब जो है मामला पेश करने की ताकत, वही लोग मतलब जो है सोच विचार के अक्लमंद कहलाए जा सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मतलब जो है इल्म का इल्म हो। इल्म हो तो तब कहीं जाके डरा जाएगा, इल्म हो तो सुधार की कोशिशें की जाएगी, इल्म हो तो शऊरी एहसासात का पैदा होना लाजमी है, इल्म हो तो आदमी राह रास्त मतलब जो है तय करता हुआ उसे ढूंढना उसके लिए आसान हो जाता है। इसी के लिए ताकीद की गई कि बेहतरीन इल्म की रविश को इख्तियार कर देना, बेहतरीन इल्म का हासिल होना शर्त अव्वल है, वरना ये इल्म की गुमराही इंसानों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाकर मतलब जो है फेंक देने के मिज़दाक में आती है। इस वजह से इन्हें मतलब जो है ताकीद की गई है। मोहतरम मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ुमर आयत नंबर 18 में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है, बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दो मेरे उन बंदों को जो बात को गौर से सुनते हैं और इसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत बख्शी और यही मतलब जो है दानिशमंद लोग हैं। ये कौन दानिशमंद लोग हैं? वो इल्म रखने वाले लोग हैं। वो कौन दानिशमंद लोग हैं कि इल्म के बल बोते पर लोगों को मतलब जो है बल्लिगु अन्नी वलो आया के मिज़दाक में उन्हें मतलब जो है नसीहत से नवाजते हैं और उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए तकोदो करते हुए नजर आते हैं। कहा गया कि ऐसे बंदों को तुम मतलब जो है खुशखबरी सुना दो। इसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए इल्म के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मोमिनून आयत नंबर 83 और 84 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, सूरह मोमिन में फरमाता है कि जब इसके रसूल के पास इसकी बयानात लेकर आए तो वो उसे इल्म में मगन रहे और जो इनके अपने पास था और जो इस चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे, जब इन्हें हमारा अजाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह वाहिद ला शरीक को और हम इनकार करते हैं इन सब माबूदों का जिन्हें हम इनका शरीक ठहराते हैं। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी सूरह लुक़मान में जहां इल्म की तालीम देता है वहां बात को बढ़ाते हुए ये कहता है और रास्ते की दावत को मजाक में उड़ाते हैं। यानी अल्लाह के बुलावे को मजाक में उड़ाना, उसे नजरअंदाज कर देना, टाल मटोल कर देना और पीछे मतलब पसे पुश डाल देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरह मोमिन की आयत की तरफ इशारा करता है कि जब मतलब
مطلب جو ہے ان کے پاس سارا علم آیا، اور کہ علم کیسے آیا؟ وہی حدیث مبارکہ کہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں مگر جاتے ہوئے دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے میری سنت، اس کو جو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج امت مسلمہ کو یہ دونوں چیزیں عطا کر دی گئی ہیں، مگر یہ دونوں چیزوں کا یہ حال ہے کہ اسے طاقوں میں سجا کر لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اور وہ جمعہ کے لیے پڑھنے یا مرنے والے پر پڑھنے یا پھر رمضان میں مطلب جو ہے صرف ناظرہ پڑھنے کی حد تک مطلب جو ہے اسے محدود کر دیا گیا ہے۔ اسے قرآن کے سلسلے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں ریسرچ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے واحد ایسی کتاب ہے جس کو لوگ مطلب جو ہے یاد کر لیتے ہیں، پوری کی پوری کتاب حافظہ مطلب جو ہے بن جاتی ہے، حفظ کر لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا دوسرا المیہ یہ ہے کہ ایک کتاب وہ ہے جو سب سے مطلب جو ہے کم مطلب جو ہے لوگ اسے فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسی مطلب جو ہے کیا ایسے حالات اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو جو لوگ مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور ان احکامات کو پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے پیچھے وہ مگن رہے ہیں ان کو پکڑا جائے گا، اور اس وقت ان کو بتایا جائے گا، وہاں وہ پچھتاتے رہیں گے، وہاں وہ گڑ گڑاتے رہیں گے، اور وہاں مطلب جو ہے بچنے کی کوشش کریں گے، وہاں انہیں کوئی مطلب جو ہے راہ نہیں مل پائے گی۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں بھی اسی بات کو وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور اس حال میں یہ حال ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت اور کو روشنی دکھانے والی کوئی کتاب ہو۔ یعنی میں اور آپ مطلب جو ہے اس آیت کی روح سے دیکھیں تو لوگ مطلب جو ہے مختلف قسم کے بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے فقہ اعتبار سے یہ شریف چیز یہ ہے، یہ شرعی نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مختلف کس قسم سے زندگی کے ہر شعبے کے مختلف میدانوں میں مجھے اور آپ کو چیزیں ہم دلائل کے ساتھ مطلب جو ہے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا مطلب جو ہے ہمیں وہ علم ہے جس کا یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے؟ لوگوں کا یہ حال ہے کہ بغیر علم کے اس طرح جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف مطلب جو ہے ایسے احکامات جو اللہ کے مطلب جو ہے قانون کے خلاف ورزی کے مصداق میں آتا ہے اس کو مطلب جو ہے اختیار کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ علم کے بغیر کی اس طرح کی حرکتیں تمہیں تباہی بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے الرٹ ہو جاؤ، اور ابھی مطلب جو ہے اپنے سدھار کا سامان کرو، کیونکہ مومنین کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے اتباع خدا اور اتباع رسول کرتے ہیں اور اس کی پیروی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، تبھی کہیں جا کر کامیابی کے دہانے پر لوگ مطلب جو ہے پہنچتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس میں دوسرا حصہ بیان کیا گیا، وہ کہا گیا کہ علم کے بغیر ان کی جو دوسری کیفیت بتائی گئی، کہا گیا کہ یہ اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ دعوت کہتے ہیں بلاوے کو، بلاوا کس بات کا؟ اللہ کی طرف، اس کے دین کا، اس کے طریقہ کار کی طرف۔ بلاوا کس بات کا؟ بلاوا ہے اس مطلب جو ہے جنت کی طرف جس کے لیے انسانوں کے انعام کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ بلاوا کس بات کا؟ بلاوا اس اقامت دین کا جس کی طرف اللہ رب العالمین نے ایک مقصد عظیم دے کر انسانوں کو اتارا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ یہی اقامت دین کے خاطر تمہیں مطلب جو ہے سرگرمی دکھانے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور انہیں مطلب جو ہے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے انسانوں کو مختلف چیزیں انعامات کے طور پر دی گئی، جسے مسخر کر دیا گیا، اس کا استعمال کرتا ہوا انسان نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس دعوت کا یہ حال ہے کہ لوگ اس کی طرف بلایا جاتا ہے تو اسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ مذاق کیا ہے؟ مذاق یہ ہے کہ آدمی اسے مطلب جو ہے حقیر تصور کرنا۔ مذاق یہ ہے کہ آدمی اسے مطلب جو ہے اختیار کرتے ہوئے اپنی ذہنی سطح سے اسے پسے پش دے دینا، اس کی اہمیت مطلب جو ہے نہ رکھنا، اور اسے مطلب جو ہے ٹال مٹول کے ذریعے سے یا پھر کسی مطلب جو ہے اور چیزوں میں الجھ کر لاپرواہی کے ذریعے سے، غفلت کے ذریعے سے اسے پیچھے ڈھال دینا مطلب جو ہے مذاق کی مد میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاق آدمیوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کام کے لیے اسے ابھارا گیا ہے، اس دعوت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہی مطلب جو ہے طریقہ زندگی ہے جو مطلب جو ہے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا پیغام فرشتوں کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبروں کو دیتا ہے، اور پیغمبر اپنی زندگی میں اپنے مطلب جو ہے کردار کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو اقامت دین کے کام کے لیے دعوت اللہ دیتے ہیں، اور وہی طریقہ
طریقہ کار انسانوں کے لیے اس نگری کے اندر ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو معروف کا حکم دے، جو منکر سے روکے، وہ مطلب جو ہے کیا ہے، وہ اللہ میرے بعد وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اس کے رسول کے خلیفہ ہیں، اس کے کتاب کے خلیفہ ہیں. یعنی واضح طور پر میری اور آپ کی پوزیشن کو واضح کر دیا گیا کہ میری اور آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم خلیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بلغ عنی ولو آیا کے مذاق میں لوگوں تک اقامت دین کے کام کے لیے انہیں نصیحت کرنا، انہیں ہدایت کی طرف لے آنے کی تقویٰ کرنا میرا اور آپ کا اولین مطلب جو ہے فریضہ ہے. مگر ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیے کہ آج مطلب جو ہے لوگوں کو دین حق کے لیے بلایا جاتا ہے. تو میری اور آپ کے نگری، آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں اطراف اپنے محلے پر نظر ڈالیں، اپنے مطلب جو ہے بستی پر نظر ڈالے، اپنے شہروں پر نظر ڈالے، وہاں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے بنام مسلمان وہاں پہ مطلب جو ہے مقیم پذیر ہیں، مگر ان کو مطلب جب بلایا جاتا ہے تو کیا آپ کے اجتماعات کے اندر کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت ممکن ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ کیا ایک بلاوے پر مطلب جو ہے وہ لوٹ کر مطلب آتے ہیں؟ جبکہ اس کے مقابلے میں شادیوں کا حال دیکھیے، جہاں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ایک ممبر کو بلایا جاتا ہے تو 10 لوگ اس میں حاضر ہو جاتے ہیں، میلے سجائے جاتے ہیں، جہاں مطلب جو ہے لوگوں کو مطلب جو ہے وہاں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگ مطلب جو ہے بڑی تعداد میں مطلب جو ہے وہاں پہ حاضر ہو کر وہاں اپنی مطلب جو ہے موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. مختلف قسم کے بازار کا جائزہ لیجئے، جہاں پر مطلب جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مختلف دکانوں کے اندر سیل لگی ہوئی ہے. لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے وہاں فری مال مطلب جو ہے بک رہا ہے، اور لوگ مطلب جو ہے وہ فری مال لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جبکہ مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت مطلب جو ہے لگاتے ہیں، اپنی محنت لگاتے ہیں، اپنا سب کچھ لگا کر وہاں آ کر مطلب جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں. مگر اللہ کے دین کے خاطر جب انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں جمانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، زندگی کا یہ حال ہے کہ مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، جمعہ کی نماز میں بھی مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے آخری وقت اس وقت آتے ہیں جب نماز مطلب جو ہے پڑھی جانے والی ہو. اس سے پہلے خطبے والا جہاں معاملہ ہے، لوگ نہ اسے سننا چاہتے ہیں، نہ جمع ہونا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ لوگ مطلب جو ہے اس دعوت کو مطلب جو ہے مذاق میں اڑا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت مطلب جو ہے ایسی ہے کہ اسے سنو بھی چلتا ہے، نہ سنو بھی چلتا ہے، یا پھر اسے بعد میں مطلب جو ہے ہم سن لیں گے، یا پھر بڑھاپے کے اوقات میں اس کو سن لیں گے، یا فارغ اوقات میں اس کو سن لیں گے، جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر مطلب اس میں حاضری دیں گے. یہ تمام مطلب جو ہے چیزیں اللہ رب العالمین اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ انسان مطلب ان آیات، اس اللہ کے بلاوے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے رہا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین بڑی بڑی باتیں میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے. آئیے تھوڑی سی آیات کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے مطلب جو ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 200 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید کے فلاح پاؤ گے. پہلی شخص ان لوگوں کو مطلب جو ہے بتائے گی جو اقامت دین کے خاطر، دعوت اللہ کے خاطر آگے بڑھ کر لوگوں کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں مطلب جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ پامردی دکھانا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور آگے بڑھ کر اقامت دین کے قیام کے لیے تم مطلب آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تمہاری اس کوششوں کے نتیجے میں فلاح پاؤ گے. دوسری طرف سورہ حج آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان کے دلوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ اس کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتا ہے کہ یہ دعوت جس کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وقت کے رسول نے بھی بلایا تھا تو اس وقت بھی ان کا انداز وہی تھا. آج مطلب اولو الامر لوگ بھی بلاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی زندگیوں کا حال یہی ہے. کیا حال ہے کہ انہیں بلایا جاتا ہے تو ان کے چہرے عجیب سے ہونے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیزار سے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے مطلب جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے، ایسا مطلب جو ہے لگتا ہے جس میں کہا گیا کہ وہ لوگ مطلب جو ہے ایسے بگڑے ہوئے شہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ مطلب ابھی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے. ایسی کیفیات کیا مطلب جو ہے میرے اور آپ کے نہیں ہیں؟ آپ مہمات کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں
جہاں پر اللہ کے پیغام کے خاطر لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو اس وقت زندگی کا یہ حال ہے کہ ہم مصروف ہیں، ہمیں کام میں نہیں آ سکتے. بہت لوگ بلاتے رہتے ہیں، ہم کہاں کہاں جانا، ایسا ہم آ نہیں سکتے. مختلف قسم کے ہیلے بہانے، مختلف قسم کے اس طرح کی کوششیں جس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پیغام کو کیا کریں گے، ہم نقصان پہنچائیں گے، ہم اس کو ختم کر دیں گے. کیا اللہ کے پیغام کو کوئی نیچے گرا سکتا ہے؟ کیا اس پیغام کو پھیلنے سے کوئی بچا سکتا ہے؟ سوچئے، ہماری ایک اس طرح کی کوشش انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے کی طرف لے جا کر انہیں سزاوار بنا دیتی ہے. زندگی کی ضرورت اس بات کی ہے، جہاں قرآن مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ مومنین کی صفت بتائی گئی کہ وہ تعاون کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے لیے بڑھوتری کرتے ہیں. اسی کے نتیجے میں اقامت دین کا کام مضبوط سے مضبوط ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی دیکھیے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، واپس آئے، انہوں نے قصہ بیان کر دیا، لوگوں نے مذاق بنا لیا، لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسا ممکن ہے. تو کئی ایسے لوگ تھے جو واپس پھر گئے، مرتد ہو گئے، مگر ان میں سے ایک صحابی کا تذکرہ سیرت الرسول ہائی لائٹ کرتے ہوئے بتاتی ہے، اور وہ صحابی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. پوچھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں ساتھ دیتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے. جب یہ اس طرح کا تعاون ساتھ اور ہمت اس طرح لوگوں کے ذریعے سے ساتھی کے ساتھ میسر آتی ہے تو پھر پیغام رسانی کے کام میں آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو دینی احکامات کو جاری کرنے میں، پھیلنے میں آسانی فراہم کرتا ہے. جہاں لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی چیز کو محسوس کرتے ہیں، اور اس چیز کو صرف ایک مہینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دینی پیغامات کو ایک دوسرے میں اشتہار کرنے میں، اسے پھیلنے میں کتنی آسانیاں مجھے اور آپ کو فراہم ہوتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں معلوم ہوتا ہے. محترم و معزز خواتین، اللہ رب العالمین سورہ لقمان آیت نمبر 62 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں سے ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کر کھڑا کرتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کی بات نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو. قرآن تلقین کرتا ہے کہ لوگوں اس نگری کے اندر جہاں جہالت بھری ہوئی ہے، جہاں علم سے دوری ہے، تو اس علم سے دوری کا ایک ہی ایک حل ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانا. اس کی جہاد کرو، اس کی طرف بلاؤ، اس کی طرف ترغیب دلاؤ، اسی کی کوششیں کرو. اسی کے نتیجے میں کامیابی کے دہانے پر انسان پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ تمہارے لیے آسانیاں نہیں ہیں بلکہ لیے تمہاری پکڑ ہوگی. سورہ اعراف آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جس کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا ہے اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ہلا دینے والی کیفیت پیدا کرنے والی ایک حکم یا اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور باز پوچھ کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے. کس سلسلے میں؟ اس پیغام رسانی کے سلسلے میں. کہا گیا کہ علم کے بغیر تم کوئی چیز پھیلا رہے ہو تو تمہیں اس کے سلسلے میں جواب دینی ہوگی، اور اگر علم کے ساتھ تم لوگوں میں چیزوں کو پھیلا رہے ہو اور لوگوں کی گھروں کا دلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ان سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کہاں تک اس پیغام رسانی کا کام انجام دیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو کام نہیں کرتے ان کے لیے پکڑ بھی رکھی گئی ہے. جہاں ہم واقعے کے روح سے دیکھتے ہیں کہ وقت کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے پاس پکار کر کہتے ہیں، اے آسمان گواہ رہنا، اے زمین گواہ رہنا، اے لوگوں گواہ رہنا. کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ کیا میں نے بلا کم و کاست تمام پیغام حق آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے ایک آواز کہا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ نے زمین کو اور آسمان کو گواہ بنایا تھا، کیونکہ وقت کا رسول بھی ڈرتا ہے کہ جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا ہے اس کام کی تکمیل شرط اول ہے. اسی کے مقابلے میں قرآن ایک نبی کا تذکرہ کرتا ہے جسے یونس علیہ السلام کے نام سے جانا گیا. یونس علیہ السلام اپنی بستی میں ایک پیغام رسان کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے. وہاں انہوں نے وقت سے پہلے ہتھیار ڈال دیے اور پہلے سے سوچ لیا کہ اب یہاں پہ کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، یہ بستی فنا ہونے والی ہے، اس وجہ سے میں یہاں نکل پڑتا ہوں. اللہ رب العالمین نے نبی کو نہیں چھوڑا، اس کو پکڑ کر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر توبہ و استغفار کیا، ندامت کے آنسو بہائے،
اور پھر مطلب جو ہے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دربار میں مطلب جو ہے وہ شرف حاصل کیا، جس کے نتیجے میں دوبارہ انہیں مطلب باہر نکالا گیا، ان کی سزا کو کم کر دیا گیا، پھر انہیں واپس بھیج دیا گیا، اس کام کے لیے وہ آگے بڑھے اور اس کام کے ذریعے سے انہوں نے پھر مطلب جو ہے اپنی دل جمی دکھائی، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ یونس میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں انہیں اولاد کے ذریعے سے، انہیں عمر کے ذریعے سے اور انہیں مطلب جو ہے خوشحالی کے ذریعے سے انہیں ہم نے مطلب عروج عطا کیا، اس کی مطلب طرف قرآن مجھے اور آپ کو اشارہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اس آیت کے ذریعے سے اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ لوگوں، علم کے بغیر مطلب جو ہے کوششیں تمہارے لیے مطلب جو ہے غلط راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ دیکھو تم اس دعوت کو مطلب جو ہے مذاق نہ سمجھنا، اس دعوت کی طرف جہاں بلایا جاتا ہے اسی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محفل کے سلسلے میں کہا گیا کہ جہاں مطلب جو ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لوگ اس میں شمار ہو جاتے ہیں، آسمان پر مطلب جو ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں مطلب جو ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں آسمان کے فرشتے مطلب جو ہے سب بھاگ کر آ کر وہاں پر اپنی مطلب جو ہے وہ رش کیے ہوئے وہاں پہ کھڑے ہو کر سنتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں پھر مطلب جو ہے اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین پکار کر پوچھے گیا کہ تم کہاں گئے تھے؟ اس وقت تو کہیں گے کہ اے اللہ رب العالمین ہم ایک ایسی جگہ پہ گئے تھے جہاں پر وہ مطلب جو ہے تیرے سارے بندے بیٹھے ہوئے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا مطلب جو ہے وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ جنت۔ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو پھر مطلب تو اگر وہ دیکھتے تو وہ اس کے لیے اور بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ، کیا مطلب جو ہے وہ اور کیا چیز سے مطلب جو ہے انکار کرتے ہیں اور کس چیز سے مطلب جو ہے پناہ چاہتے ہیں؟ لوگ فرشتے کہیں گے اللہ وہ مطلب جو ہے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھتے تو اور بھی مطلب جو ہے شدت کے ساتھ اس سے پناہ مانگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور اس وقت وہ اعلان کرتا ہے کہ جاؤ، میرے ان بندوں کو مطلب جو ہے میں نے بخش دیا ہے۔ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین اس محفل میں ایک شخص ایسا بھی موجود ہے، اس محفل میں ایک شخص ایسا بھی موجود ہے جس کی دل کی رغبت نہیں ہے، وہ صرف مطلب جو ہے وقت گزاری کے لیے وہاں آ کر بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان تمام لوگوں کے عوض میں نے اسے بھی بخش دیا۔ اچھا، یہ ہے وہ مطلب جو ہے محفلوں کی برکات جو مجھے اور آپ کو محسوس ہونے چاہیے۔ اس برکات کے نتیجے میں بخشے جاتے ہیں، اس شرکت کے نتیجے میں اللہ کے قرب کا ذریعہ مل جاتا ہے، اس مطلب شرکت کے نتیجے میں میرے اور آپ کے مطلب جو ہے کبیرہ صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو راہ راست ملنا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر زندگی کا میرے اور آپ کا یہ حال ہے کہ میں اور آپ مطلب جو ہے اس لول حدیث کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہیں کہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے مصروف ہونے کا مطلب جو ہے دعویٰ کرنا پڑتا ہے کہ میں مصروف ہوں، اس وجہ سے شرکت نہیں کر سکتی، کہیں پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتی، کہیں مطلب جو ہے قرآن نہیں پڑھ سکتی، کہیں نمازوں میں مطلب جو ہے میں وہ مطلب جو ہے پابندی نہیں کر سکتی، اور کہیں مطلب جو ہے تہجد میں میری کمی ہو جاتی ہے، مختلف مطلب جو ہے کاموں میں مطلب میری پرابلم ہوتی ہے، اس کی وجہ مصروفیت ہے۔ مگر زندگی کے دوسرے وقت کو پلٹ کر دیکھا جائے تو جو تہجد نہیں پڑھتے وہ رات گئے تک فلم دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ رات گئے تک واٹس ایپ پہ مطلب جو ہے آن لائن مطلب جو ہے رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، وہ رات گئے تک شادیوں میں باراتوں میں مطلب جو ہے شرکت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جہاں نیند نہیں آتی، جہاں تکلیف نہیں ہوتی، جہاں وہ مصروفیات نہیں ہوتی جس کا بہانہ آپ کر کے اس دعوت حق سے مطلب جو ہے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سوال اپنے دل سے کیجئے، محاسبہ اپنے دل سے کریے، یقین جانیے کہ یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو صرف مطلب جو ہے بچنے کے لیے ہے۔ جو انسان اس سلسلے میں مطلب جو ہے سیریس ہوگا وہ واقعتاً مطلب جو ہے اپنی منزل کو پالے گا، اور جو مطلب جو ہے اپنے آپ کو نہ بچا سکے گا وہ تباہی کے دہانے پر پہنچتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ذلیل ہونے والا عذاب مطلب جو ہے میں نے مہیا کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے سامان مطلب جو ہے ضلالت مطلب جو ہے رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مختلف مطلب جو ہے آیتوں کے ذریعے سے اس کی ہولناکی کا تذکرہ کراتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 22 سے 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کی طرف تو غفلت میں تھا،
हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था, और आज तेरी आंख खूब तेज है। इसके साथी ने अर्ज किया कि ये जो मेरी सुपुर्दगी में था हाजिर है। हुक्म दिया जाएगा कि फेंक दो जहन्नम में हर कट्ठे काफिर को जो हक से अनाद रखता था, खैर को रोकने वाला और हक से तजावुज करने वाला था, शक में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाए बैठा था। डाल दो इसे सख्त अजाब में। इसके साथी ने अर्ज किया, खुदावन मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही मतलब जो है परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में इरशाद होगा कि मेरे हुजूर झगड़ा न करो, मैं तुमको पहले ही से अंजाम बद से खबरदार कर चुका था। मेरे यहाँ अब बात पलटाई नहीं जाती और अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतों के जरिए से वाज़े अंदाज में खोल कर अपनी बात को वजाहत कर देता है कि लोगों, उस वक्त जब आंखें जो है वो चीजों को नहीं देख रही हैं जिसे सजा कहा जाता है, वो चीजों को नहीं देख रही हैं जिसे जजा या जन्नत कहा जाता है, वो चीजों को नहीं देख रही हैं जिसे जहन्नम कहा जाता है, वो चीजों को नहीं देख रही हैं जो खबर की काल कोठरी के अंदर मतलब जो है इंसानों को मतलब जो है मुयस्सर आने वाला है, वो चीजें नहीं देख रही हैं जिसे पुलसरात कहा जाता है, वो चीजें नहीं देख रही हैं जिसे क़यामत के बर्पा होने की मुख्तलिफ शक्लें बयान की गई हैं। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जब उनकी आंखों से पर्दे को उतार दिया जाएगा, उस वक्त कहा जाएगा कि अब सारे पर्दे छट गए हैं। तू मतलब जो है क्या करता था, दीन से अनाद रखता था, शक में पड़ा हुआ था और फिर मतलब जो है हक से तजावुज करता था, इससे रोकने वालों में मतलब जो है शुमार होता था। इस वजह से तेरे लिए अजाब मतलब जो है तैयार करके रखा गया है। उस वक्त मतलब जो है लोग आपस में दोस्त अहबाब एक दूसरे पर मतलब जो है ब्लेमिंग गेम खेलते हुए मतलब जो है एक दूसरे को मौजिब इल्जाम ठहराने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े तौर पे फरमाएगा कि मैं इसकी वजाहत तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। और वो कहां, यही वो आयत है जिसकी वजाहत मुझे और आपको की जा रही है। ये आयत मुझे पुकार पुकार कर कह रही है, अपना हिसाब लो और अपने आप के बदलाव की कोशिश करो, इसी में कामयाबी है, इसी में राह रास्ता है। मगर इंसान है कि वक्त मुझको नहीं, बंदगी के लिए, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। यही मिज़दाक में मैं और आप आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मुख्तलिफ मतलब जो है ऐसी चीजों में उलझ कर रह गए हैं जिसकी बिना पर जिंदगियों का सारा मतलब जो है घाटा करते चले जा रहे हैं। और मरने के बाद जब पुकार पुकार कर अपने अजीजों को पुकारेंगे तो क्या मतलब जो है वहां हमारा पुकारा क्या मतलब जो है हक बजानिब होगा। सोचिए और गौर फिक्र कीजिए। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हर इंसान का शुगून हमने इसके अपने गले में लटका रखा है और कयामत के रोज हम एक नोश्ता इसके लिए निकालेंगे जिसे किसी किताब की तरह वो पाएगा। पढ़ अपना नाम अमाल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफी है। वाज़े अंदाज में कहा गया कि जलील होने की मतलब जो है मुख्तलिफ शक्लें इस तरह बताई गई। कहा गया कि तुम्हारा मतलब जो है नोश्ता हमने तुम्हारे गले में डाल रखा है, और वो नोश्ता क्या है, वो है हमारे किरामन कातिबीन जो हमारे कंधों पर बैठे हुए हमारी एक एक लफ्ज को, एक एक अदा को लिखते हुए चले जा रहे हैं। यही वो किताब है जो कयामत के मैदान में मुझे और आपको अता कर दी जाएगी, और वो किताब होगी जहां इंसान खुद देखेगा। हदीस मुबारका में आया कि वो किताब इंसान देखेगा, उसको मतलब जो है पलटा कर उसकी वर्ख गर्दानी करेगा और मतलब जो है पुकार कर कहेगा कि हाँ ये कैसी किताब है, ये कैसी किताब है कि इसमें कोई चीज नहीं छोड़ी गई। मैं मजाक में कहा, वो भी दर्ज की गई। मैंने मतलब सोच समझ के किया, वो भी की गई। बगैर सोचे किया, वो भी की गई। कोई चीज इसमें छोड़ी नहीं गई। हाय मेरी कमबख्ती, हाय मेरी कमबख्ती, हाय मेरी कमबख्ती। उस वक्त का पछताना मुझे और आपको फिर से मतलब जो है जिंदगी नहीं अता की जाएगी। उस वक्त का पछताना मुझे और आपको इनाम अकराम से मतलब जो है नहीं नवाजा जाएगा। उस वक्त का पछताना मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मतलब जो है अता नहीं होगी, बल्कि जलील करके मतलब जो है अजाब अजीम की तरफ मतलब जो है फेंक दिया जाएगा। मोहतरम सामीन इकराम, सुधर जाना वक्त की जरूरत है। सुधर जाना और बदल जाना वक्त की जरूरत है। जो इंसान बदल जाता है वो कामयाब होता है, जो बदलता नहीं है उनके लिए मतलब जो है कोई राह मौजूद नहीं है। वो उल्टे खड़े की मानिंद है कि पानी फेंकते रहो, उसके अंदर कोई एक कतरा भी अंदर नहीं जाएगा। मैं और आप क्या हैं, सोचिए और गौर फिक्र कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बारिश होती है, बारिश मतलब जो है ऐसी जमीन पर भी होती है जिस जमीन पर सरसब्द शादाब बागात निकलते हैं। बारिश होती है इस जमीन पर भी जिस पर मतलब जो है अपने पेट से मतलब झाड़ी झंकार निकाल लेती है। बारिश मतलब जो है एक जमीन पर होती है जिस जमीन का यह हाल है कि वो तड़की की तड़की रहती है और इतना पीने के बावजूद भी उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके फरमाया
کہ تم مطلب جو ہے اپنے دل کا جائزہ لو اور شبد و شاداب مطلب جو ہے باغات نکلنے والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو. کیا میری اور آپ کا وہ دل جہاں مطلب جو ہے آیات کریمہ اور ہدایت رسول کے ذریعے سے گائیڈ لائن فراہم کی جاتے ہیں، میرا اور آپ کا دل ویسا ہے جہاں میں اور آپ مطلب جو ہے سدھر جانے کی کیفیت میں مطلب موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کا جائزہ لو. 3 اوقات میں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے، اگر اس وقت مطلب جو ہے اپنا دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو. محترم معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، راہ راز دکھاتا ہے اور زندگی کی طرف واپس لے آ کر ہمیں انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے. شرط یہ ہے کہ میں اور آپ آگے بڑھ کر اللہ کے اس پیغام کو قبول کرنے کی جسارت کر سکیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ اس دنیا میں اندھے بن کر رہے وہ آخرت میں بھی اندھے بن کر رہیں گے، بلکہ راستہ پانے میں بھی اندھے ہی اور ناکام رہ جائیں گے. بڑی بات فرمائی. کہا گیا کہ جو دنیا میں اپنی آنکھیں بند کر کے رہتے ہیں، آنکھوں کا بند کر دینا ایسا نہیں ہے کہ یہ آنکھیں مطلب جو ہے مون دی گئی ہیں، نہیں، آنکھوں کا بند کر دینا ہے کہ غفلت کا شکار ہو جانا، لاپرواہی کا شکار ہو جانا، ٹال مٹول کرنا، پسے پشت ڈال دینا، بہانہ بازیاں کرنا اور چیزوں کو مطلب جو ہے کل پر ٹال دینا، یہ ہے اندھا پن. جب یہ اندھا پن انسانوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ حق بات ان کے سامنے آتی ہے، نظر نہیں آتا، حق بات سنائی جاتی ہے، سنائی نہیں دیتا، حق بات دل تک پہنچنے میں وہاں کئی قسم کی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی کے نتیجے میں حب دنیا اور حب خواہشات کا بندہ بن کر وجود میں آتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ آخرت میں بھی وہ مطلب جو ہے اسی طرح کا اندھا رہے گا، اور اسی لیے کہا گیا کہ راستہ پانے میں بھی وہ اندھا ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی. مزید آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126 127 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ لوگ سوال کریں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آتی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھلایا جا رہا ہے. اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اللہ رب العالمین کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نظر عنایت سے محرومی اس میدان حشر میں اس بندے سے کی جائے گی جو اس دنیا میں اللہ کے پیغام اور اس کی دعوت کو سننے سے گریز کرتا تھا، اس کی طرف آنے سے گریز کرتا تھا، وقت لگانے اور صلاحیت کو پیش کرنے میں مطلب جو ہے گریزاں رہتا تھا، اور ہمیشہ مطلب جو ہے دنیا کی طرف جھکا کا شکار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں بھی اسے اسی طرح بلایا جائے گا. اور میدان حشر کا عالم یہ ہوگا کہ جہاں مطلب جو ہے جو سورج ہے وہ سوانے سے سر پر لا کر ڈال دیا جائے گا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیچے انگوٹھے سے لے کر کندھوں تک مطلب جو ہے ٹھوڑیوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہاں پہ وہ مشقت کر رہا ہوگا کہ میرا حساب لیا جائے، مگر وہاں اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. تصور کیجئے اور اپنی مطلب جو ہے مقام کو پہچانیے، اور اپنا کیسا حساب چاہتے ہیں اس کی خود تیاری کر کے اپنا حساب کرنے کی حالات مطلب جو ہے پیدا کریے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 41-46 تک اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے پروردگار اور میرے والدین کو اور ان سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف فرما دیجئے جبکہ عذاب قائم ہوگا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کو تم سے غافل نہ سمجھو، اللہ نے انہیں ٹال رکھا ہے اس دن کے لیے جب وہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، آنکھیں اوپر جمی ہوئی ہوں گی، دل اڑے جا رہے ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آلے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آئے گا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ کر بس چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور اس کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا چکے ہیں. اللہ نے ہماری ساری ہی چالیں مطلب جو ہے ختم کرنے چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے. محترم معزز خواتین، یہ آیتیں مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہیں گے کہ لوگ مطلب جو ہے معافی کے لیے ہاتھیں ضرور اٹھائیں گے، ہمیں معاف کر دے،
हमारे मतलब जो है गुनाहों को माफ कर दे, हमारे वालिदैन को मतलब जो है गुनाहों से मतलब जो है बरी कर दे। ये दुआएं बेशक अपनी जगह अहमियत रखती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नजरें तुम्हारे ऊपर गाड़े हुए है, तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारी दिलों की कैफियत क्या है, तुम्हारी जिंदगियों की कैफियत क्या है, तुम्हारे किरदार की कैफियत क्या है। इसी वजह से कहा गया कि जब इंसानों का वो अमल मतलब जो है मैदानी अमल में आएगा जहां पर्दे छट जाएंगे, इंसान फटी की फटी कैफियत में रह जाएगा, उस वक्त इंसान को जब मतलब जो है उसके हालात दिखाए जाएंगे, उस वक्त माफी तलाफी के साथ मोहल्लत मांगेगा, मगर वहां पे कोई मोहल्लत उसे अता नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़ा वो सख्त दिन होगा जहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको बार बार पुकार कर कह रहा है कि ऐसा दिन, ऐसा सख्त अजाब होगा जहां इंसान मतलब जो है भाग नहीं सकेगा। बचो और बचाओ अपने आप को, इसी में तुम्हारी कामयाबी है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इंसानों को तलकीन हक करते हुए उन्हें रुजू इल्लाह करने के खातिर एक अजीम मतलब जो है हदीस फरमाई। वो इस तरह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माले गनीमत को शख्सी दौलत बना लिया जाएगा, और जब लोगों की अमानत को माले गनीमत समझा जाएगा, और जब ज़कात को एक तामान समझा जाएगा, और जब इल्म को दुनिया तलबी के लिए सीखने जाने लगेंगे, और जब मर्द अपनी बीवी की इताअत और माल की नाफरमानी करने लगेंगे, और दोस्त मतलब अपने करीब करेगा और बाप को दूर करेगा, और मस्जिदों में शोर गुल होने लगेगा, और कबीले का सरदार इनके फासिक बदकिरदार हो जाएगा, और कौम का सरदार इसमें अजल मतलब बदतरीन आदमी हो जाएगा, और जब शरीर आदमियों की इज्जत इनके शर के खौफ से आज की जाने लगेगी, और जब गाने वाली औरतें और बजाने वाले गानों का जो जो मतलब रिवाज आम होता चला जाएगा, और शराबें पी जाने लगेंगी, इस उम्मत के आखिरी लोग वो पहले लोगों पर लानत करने लगेंगे, तो इस वक्त तुम इंतजार करो कि एक सुर्ख आदि और जलजले का, और जमीन जमीन खस्फ हो जाएगी, और सूरतें मस्क हो जाएंगी, और क़यामत की ऐसी निशानियां जो एक के बाद दीगरे इस तरह आएंगी जैसे किसी और की लड़ी मतलब जो है टूट गई हो और इसके दाने बिखर गए। क्या ये तमाम हालात जो इसमें बयान किए गए, क्या आज मौजूदा हालात मुझे और आपको मतलब जो है इशारा नहीं कर रहे हैं कि ये तमाम हालात मतलब जो है मेरे और आपके सामने आ गए हैं? इसी के नतीजे में इंसानों का यह हाल है कि वो दुनिया कमाने की में मगन हो गया है। इसी का हाल यह है कि उसके पास कोई वक्त मतलब जो है दीन हक का नहीं है। आंधी आई, आंधी कभी सुनामी के इस तरीके से आई, कभी जलजलों के जरिए से आई, कभी मुख्तलिफ दबाव यानी जालिम हुक्मरानों की मत से आई, और कभी यह हाल हुआ कि हमारे पास कोरोना बीमारियों के जरिए से भी हमारे पास आई। मगर इन हालात के अंदर कभी आपने अपने दिल का जायजा लिया कि इन हालात में क्या मतलब जो है मेरा और आपका दिल रग़बत इल्लाह की तरफ हुआ, रुजूए इल्लाह की तरफ हुआ, लगवियात मतलब जो है लौल हदीस से बचने की तरफ हुआ? क्या ये एहसास हुआ कि हाँ मतलब जो है मुझे अब वापस मतलब जो है पलट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार की तरफ मुझे पलट जाना चाहिए? क्या ये एहसास हुए? या फिर मतलब जो है ये कोरोना वायरस जो मतलब जो है मुझे और आपको घर में बंद कर चुका था, क्या उसमें मतलब जो है लोगों ने फिल्में देखकर, मुख्तलिफ सीरियल देखकर, मुख्तलिफ मतलब जो है बेकार के काम गुजार कर, लड़ाई झगड़े करके, मुख्तलिफ मतलब जो है काम करके हमने मतलब जो है दुनिया को तबाह बर्बाद, अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद किया? सोचिए और गौर फिक्र कीजिए और अपने आप को बचाने की फिक्र करिए। इसी में मतलब जो है भलाई है, इसी में मुझे और आपको मतलब जो है राह निजात मतलब फराहम करने की जाने वाली हमारे पास मतलब जो है राह मौजूद है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मतलब जो है अहम चीज मेरे और आपके सामने रखी। वो इस तरह रखी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल आया है और हराम भी आया है, इन दोनों के दरमियान मुश्तबा चीजें हैं। बस जो शख्स मुश्तबा चीजों से परहेज किया और अपने दीन और इज्जत को महफूज कर लिया, और जो शख्स मुश्तबा चीजों में मुब्तला हुआ वो हराम में पड़ के रहेगा, जैसे वो चरवाहा जो ममनुआ चरवाहे के किनारे मतलब जो है खड़ा हुआ रहता है और हर वक्त इसका खतरा रहता है कि इसका जानवर चरागाह में घुसकर चरने लग जाएगा। खबरदार, हर बादशाह की ममकुना चरागाह होती है। खबरदार, अल्लाह की ममनुआ चरागाह इसकी महारिम यानी हराम ठहराई हुई चीजें हैं। ये भी सुन लो कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो ठीक रहता है सारा जिस्म ठीक रहता है, और जब इसमें बिगाड़ आ जाता है तो सारे जिस्म में बिगाड़ आ जाता है। याद रखो, वो गोश्त का टुकड़ा दिल है।
یہ آیت مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے زندگی ایسی ہے جس میں حرام مطلب جو ہے پھیلا ہوا ہے، جس میں ممنوعات پھیلے ہوئے ہیں، جس میں شیطان کی مطلب جو ہے حرکات موجود ہیں، جس میں مختلف مطلب جو ہے لغویات موجود ہیں، جس میں مختلف قسم کی انسانوں کی مطلب جو ہے تباہ و برباد کر کے راہ سے مطلب جو ہے بھٹکانے والی چیزیں موجود ہیں۔ ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو راہ کی طرف لے جانے والی ایک ہی ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کے اس پیغام کی طرف آگے بڑھنا اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنا اور وقت سے پہلے اپنے آپ کا سدھار پیدا کرنا، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ آخری حدیث مبارکہ کہتے ہوئے اپنی بات کے اختتام پر پہنچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک کام کرنے میں جلد بازی کرو، ان فتنوں سے پہلے جو کالی گھٹا کی پہ ہم اور لگاتار تاریکیوں کی طرح آنے والا ہے۔ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، اور فرمایا کہ شام کا مومن صبح ہوتے ہی کفر اختیار کرے گا اور دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا دین بیچ کر رکھ دے گا۔ یہ کیفیت آج مطلب جو ہے میری اور آپ کی زندگیوں کے حالات کے ساتھ ہے۔ ان حالات پر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو زندگی کا یہ حال ہے کہ جو جتنی جلدی نیک کام کر لے اسی میں بہتر ہے۔ نہ موت مطلب جو ہے ہمارے سے دور ہے اور نہ ہی فتنے ہمارے سے دور ہیں، اس لیے کہ فتنے اتنے طریقے سے آ رہے ہیں کہ وہ بڑا فتنہ ہمارا یہ موبائل ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں، نہ چھوٹا بچہ اس سے بچ سک رہا ہے، نہ ایک عقل مند نوجوان مطلب اس سے بچ رہا ہے۔ ہر کوئی اس فتنوں میں مطلب جو ہے پھنسا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانوں کو مطلب جو ہے اسی میں لپیٹ کر انہیں راہ راست سے بہت دور لے جایا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت جو آیت نمبر 6 تھی، اس کی ساری تفصیلات کے ساتھ مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، لوگوں اپنا محاسبہ کرو، لوگوں اپنے آپ کے اعمال کی طرف نظر ثانی کرو، لوگوں اپنا مطلب جو ہے محاسبہ کرنے کی عادت ڈالو، لوگوں اپنے توشے میں بہترین نامہ اعمال جمع کرنے کی کوشش کرو، لوگوں وقت کم ہے، پکار کر کہہ رہی ہے کہ راستہ مطلب کٹھن ہے، اس راستے میں ہمواریت پیدا کرنے کے لیے رجوع اللہ ہو جاؤ، ایمانوں کی مضبوطی پیدا کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ سوال آپ کے درمیان ہے، چیزیں آپ کے درمیان ہے، اقامت دین کی مطلب کام آپ کے درمیان ہے، اللہ کی ہدایتیں آپ کے درمیان ہے، اور اللہ کے رسول کی مطلب جو ہے گائیڈ لائنز آپ کے درمیان ہے۔ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے، کون سا راستہ اپنانا ہے، کسنے میں کتنا وقت لگانا ہے، کس مصداق میں کہاں مطلب مجھے پہنچنا ہے، اور کون سے درجے میں کیسی مطلب جو ہے تیاری کے ساتھ جانا ہے، اور اس مطلب جو ہے کالکوٹری میں جہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا، جہاں مجھے اور آپ کو تنہا جانا ہے، وہاں میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کون سی ایسی مطلب جو ہے لغو چیزیں ہیں جس میں مہو ہو کر ہم اپنے آپ کو مطلب جو ہے گنہگار ٹھہرائیں گے، اور کون سی ایسی بیکار چیزیں ہیں جس میں ہم مہو ہو کر ہم اپنی راہ کو مطلب گمراہ کر سکتے ہیں؟ تو مجھے اور آپ کو عقل دی گئی ہے، سوچئے، غور و فکر کیجئے، آیات کریمہ، احادیث کریمہ، سنت رسول مجھے اور آپ کو مطلب راہ راست اور رہنمائی دیتی ہے۔ اس کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو کامیابی ہمیں مطلب جو ہے استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، اور اگر مطلب جو ہے اب بھی ہم غفلت کا شکار ہو گئے تو یقین جانیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جہاں مجھے اور آپ کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر جہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نہ بچے ساتھ دیں گے، نہ بڑے ساتھ دیں گے، نہ ماں باپ ساتھ دیں گے، نہ دوست احباب ساتھ دیں گے۔ ویسے وقت کون کیا کرے گا نہیں معلوم۔ حساب لیجئے اور صحیح رخ کی طرف گامزن ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر مطلب عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح مطلب جو ہے رخ کے ساتھ سوچنے عمل کرنے کا احساس اور شعور اور جیتا جاگتا ایک ضمیر مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔